ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمۃ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین وقال المعصوم فمن عرفها فاطمہ حق معرفتها فقد ادراک لیلۃ القدر۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ صاحبان ایمان، آپ میں سے اکثر مومنین کی معلومات میں یہ بات ہے کہ بحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار مجلس کا جو پروگرام ہے وہ ایک مربوط عنوان کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اسی اعتبار سے شہزادی سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ان ایام میں شہزادی کے حوالے ہی سے سیرت کے کچھ پہلو اور خطبہ فدق کی روشنی میں شہزادی کے مشن کا ایک تذکرہ آپ مومنین کی خدمت میں گزارش کیا جائے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب کسی موضوع کا اعلان ہو تو اس موضوع کی گہرائیاں کس قدر ہوں گی اس کا اندازہ عام سامعین کو نہیں ہو پاتا۔ ہم بھی جب مطالعہ شروع کرتے ہیں یا فٹ نوٹ لکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ 10 منٹ کی کوئی بات ہوگی، 15 منٹ کی کوئی بات ہوگی، لیکن جب ہم اس کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ موضوع ختم ہونے والا موضوع نہیں ہے۔ بے عین ہی اگر آپ شہزادی کی حیات طیبہ کے حوالے سے شہزادی کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کریں، آغاز کریں، ابتدا کریں، تو آپ کو ایسا لگے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ کل شہزادی کی 18 سال کی عمر میں کون سے ایسے واقعات اور کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جناب اس کے لیے برس ہا برس کی مشقت درکار ہو۔ بظاہر تو 18 سال کی زندگی ہے، اور 18 سال کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 9 سال کی آپ کی عمر مبارک تک آپ ظاہر ہے کہ مکے میں ولادت ہوئی، اور مکی زندگی میں وہ نمایاں باتیں کوئی خاص نہیں لگتی ہیں ہمیں، اور اس کے بعد ہجرت، اور ہجرت کے بعد کے تقریباً وہی 9 سال 10 سال تقریباً کچھ ماہ آگے پیچھے، یہ 10 سال 10.5 سال کی جو عمر ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو نوخیز بچہ ہوتا ہے، لڑکپن کا ماحول ہوتا ہے، اور جناب کھیل کود میں اس بچے کے اوقات صرف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اہل بیت کی منتخب ترین ہستیوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں
کہ جنہیں اللہ نے با مقصد حیات عطا کی. ہماری زندگی تو لاؤبالی گزر جاتی ہے. 40-50 سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ پچھلا دور ہم نے کیا گزار دیا. نہیں، لیکن شہزادی کی زندگی کے کتنے ایسے پہلو ہیں کہ جو اب تک ذاکرین نے، خطیبوں نے، علماء نے منبر پر بیان ہی نہیں کیا. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ شہزادی کی حیات کے پہلو اجاگر ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا سیرت اور فدق آج ہمارا موضوع ہے. لیکن ابتدا ہی میں یہ بات گزارش کر رہا ہوں کہ موضوع مکمل نہیں ہوگا، یہ میں پہلے ہی سے بتا رہا ہوں. اس لیے کہ 47 کتابیں شہزادی کی حیات پر خود میرے پاس موجود ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کنکر بھی نہیں ہوں، وہ ذرہ ہوں. اس کے باوجود مجھ جیسا طالب علم اگر یہ فخریہ بات کہتا ہے کہ 47 کتابیں خود میرے پاس موجود ہیں، اور ان کتابوں میں اردو کتابیں بھی ہیں، فارسی کتابیں بھی ہیں، عربی کتابیں بھی ہیں، اور بعض کتابیں عربی کی ٹرانسلیٹڈ اردو زبان میں اور مختلف زبانوں میں میرے پاس موجود ہے. PDF کی شکل میں نامعلوم کتنا خزانہ شہزادی کے حوالے سے موجود ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، پچھلے ہفتے جو ایک سوال کیا گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. مستحب نمازیں. مستحب نمازیں جو ہیں وہ کسی بھی واجب نماز میں منتقل نہیں کی جا سکتی ہیں. مستحب نماز کسی بھی وقت توڑی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ نیت کریں کہ جناب میں نافلہ فجر پڑھ رہا تھا یا نماز شب کی کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اسے واجب نماز میں منتقل کر دوں نیت بدل کر، تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرکیف یہ ایک مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا. آئیے سب سے پہلی بات، نبی اکرم کی جس حدیث کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کیا میں کوئی آیت تلاوت نہیں کر سکتا تھا؟ آیہ مباہلہ، آیہ مودت، آیہ تطہیر، پورا سورہ دہر، سورہ کوثر، سورہ قدر اور بے بہا قرآن مجید کی آیات. آج نماز فجر کے بعد جو رضویہ امام بارگاہ کی مسجد میں مومنین موجود تھے، انہیں معلوم ہے کہ میں نے 30 یا 32 منٹ کی تقریر میں کم سے کم 17 آیتوں کی تلاوت کی تھی. 17 آیتوں کے تقابل میں نے شہزادی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اس میں مبارک، صدیقہ اور صدیقہ سے متعلقہ اور آیات، اور پھر خطبہ فدق کے 3 جملے میں نے فجر کی نماز کے بعد بیان کیے تھے. یہ ساری باتیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ذہن انسان کا متوجہ رہے. نبی فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ، تو اور یہ جو نبی نے کہا یا فاطمہ، توجہ بہت اہم ہوتی ہیں ان مجالس میں. یہ نبی کا اشارہ ہے. جیسے میں اس بچے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا آگے آ جاؤ، تو میری توجہ اس بچے کی طرف تھی، یہ آگے آ گیا. تو نبی اکرم نے کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ. اس کے بعد نبی اکرم نے جو خبر سنائی، اس خبر کا تعلق نبی کی ذات سے نہیں تھا، اس کا تعلق خود خداوند عالم کی ذات سے تھا. ابھی جملے آپ سنیے گا عربی میں، اور میں بہت آرام سے آہستہ ان جملوں کی وضاحت کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہوں. ان اللہ، جب ان اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی خبر سنا رہے ہیں. یہ جو کہا گیا یا فاطمہ، یہ تو نبی نے کہا ہے بیٹا متوجہ ہو جاؤ. اس کے بعد نبی نے اپنی کوئی بات نہیں بیان کی. نبی نے کہا یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفیٰ کے. یہ اصطفیٰ کے جو ہے، اصطفیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، یہ سارے الفاظ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. درود پڑھیے محمد آل محمد. نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو چن لیا.
اب سورہ آل عمران کی اس آیت کو ہم نے تلاوت کر دیا درمیان میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ خداوند عالم سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو، آدم و نوح کو، ابراہیم کی آل کو، آل ابراہیم۔ دیکھیے یہاں پر آل ابراہیم جو لفظ آ گیا تو آل ابراہیم کی اس پوری نسل میں جو ترہ امتیاز اور مرکز تعارف رسالت و امامت ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہاں پر ایک فکر ہے، یہ عالمین سے چن لیا خداوند عالم نے، تو خداوند عالم نے 23 سال میں قرآن کو نازل کیا۔ تو خداوند عالم تو نے یہ جو چنا ہے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، تو خداوند ہمارے زمانے کے لوگ آج 1443 ہجری یا مثلا دسمبر کی 18 تاریخ آج ہے اور جناب 2021 بس یہ سال عیسوی کے اعتبار سے ختم ہونے والا ہے، تو خداوند عالم تو نے چنا، تو ہمارے زمانے کے لوگوں میں سے کیا چنا تو نے؟ انتظار کرتا قیامت تک کے لوگوں کے آ جانے پر اور اس کے بعد چنتا۔ تو پروردگار نے ایک لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے، وہ لفظ اتنا جاذب نظر ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے علل عالمین، میں نے یہ جو چنا ہے یہ میں نے کسی زمانے خاص زمانے کو دیکھ کر نہیں چنا بلکہ عالمین میں سے چنا ہے۔ میں تو اسی دنیا میں آیا تھا، مثلا ایک مثال ہے کہ میں اپنی جو بھی میری ولادت کا سن ہے اس سن میں آیا تھا، انتقال کا سن بنے گا اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ موصوف جو ہے وہ 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال دنیا میں رہے اور وہ محور بنے گا 60-70 سال کا۔ خداوند عالم تو نے چنا، تو پروردگار تو نے مکے والوں میں چنا، مدینے والوں میں چنا، فلسطین کے لوگوں میں چنا، بیت المقدس میں چنا، تو نے اتنے انبیاء کو چن لیا، تو خدا جواب دے گا میں نے اگر ان انبیاء کو چنا ہے، میں نے ان اولیاء کو چنا ہے، میں نے فاطمہ کو چنا ہے، تو میں نے محدود زمانے کو دیکھ کر نہیں چنا ہے بلکہ عالمین کا خالق ہوں، عالمین پر نگاہ ہے اور عالمین پر نگاہ رکھ کر میں نے انتخاب کیا ہے۔ یہ جو ہم 12 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں تو کوئی کہے کہ مثال کے طور پر یہ امام جو ہے 3 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ مثلاً 82-83 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ 148 ہجری میں پیدا ہوئے، تو آپ کہیں گے کہ یہ 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، کسی بھی امام کی جو بھی تاریخ ولادت ہو، تو جناب 57 ہجری جو ہے 5ویں امام کی ولادت ہے، 114 جو ہے امام کی شہادت کا سن ہے، تو ہم کہیں گے جناب یہ تاریخ ہے۔ نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علی العالمین، ہمارے ائمہ زمانوں کے ان ادوار کے مقید نہیں ہیں، خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے اور عالمین میں سے انتخاب کیا ہے۔ کمال ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کمال ہے۔ میں فضائل کے رخ پر اس وقت جانا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ آج صبح جو مجلس پڑھی ہے میں نے وہ فضائل کے رخ پر پڑھی تھی، لیکن چونکہ یہاں پر مجھے سیرت کے پہلو بیان کرنا ہے لہذا ان اللہ اصطفیٰ کے و طہارک کے، نبی اکرم کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو چنا، تو اللہ نے جو چنا تو عالمین میں سے چنا ہے۔ اس اہمیت کو ذہن نشی کیجئے گا، عالمین میں سے چنا، تو عالمین جو ہے پھر وہی بات سورہ حمد کی طرف جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یہ عالمین کا پروردگار ہے۔ تو خداوند عالم تو نے یہ جو عالمین بنایا، یہ عالمین کتنا وسیع ہے، ہم اور آپ اس کو درک نہیں کر سکتے۔ پھر مولا کا وہ جملہ آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، اگر اس روایت کو یہاں پر منطبق کر دیا جائے، یعنی فٹ کر دیا جائے، ملا دیا جائے،
تو نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو فاطمہ کا انتخاب 18,000 عالم پر محیط ہے، اور 18,000 عالم میں کتنی مخلوق ہوگی، کتنے اللہ کے ایسے عبد ہوں گے کہ جنہیں اللہ نے معزز اور مکرم بنایا ہوگا، اور ان میں اگر فاطمہ کا انتخاب ہے تو فاطمہ کا مثل جب عالم 18,000 عالم میں کوئی نہیں پیدا کر سکا، تو پھر یہ خلافت والے لوگ یہ کیسے فاطمہ کو در کر سکتے ہیں؟ شہزادی کو در نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے مقام فہم فاطمہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ کو طاہرہ بنایا، آپ کو منتخب کیا، اور آپ کو عالمین کی عورتوں کا سیدہ اور سردار بنایا۔ یہ تو نبی اکرم نے کہا، اللہ نے 3 مقامات پر۔ اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا کہ فمن عرفہ فاطمہ، ذرا سی توجہ کیجئے گا، ذرا سی توجہ۔ جو پچھلے ہفتے ہم نے آیت تلاوت کی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ پچھلے ہفتے ہم نے آیت تلاوت کی تھی کہ اگر زمین کے باسی ایمان لے کر آئیں اور عمل صالح تقوی اختیار کریں تو اللہ زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ آیت ہم نے پچھلے ہفتے تلاوت کی۔ آج جو یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث ہے کہ فمن عرف فاطمہ، جس نے فاطمہ کی معرفت کو حاصل کیا۔ کیسے حاصل کیا؟ حق معرفت۔ یہ جملہ کمال کا جملہ ہے، میں غور کر کے نتیجہ برآمد نہیں کر سکا۔ علماء کی کتابیں ہوتی ہیں لیکن اس کی شرحیں علماء لکھ کر تھک جائیں، لیکن حق فاطمہ کی گہرائیوں تک جا نہیں سکتے۔ فمن عرف حق فاطمہ، حق فاطمہ، فاطمہ کے حق کے معرفت کو کون ادا کر سکتا ہے؟ حق کے فاطمہ معرفت کو اگر کوئی جانچ لے تو اس کا ثمر کیا ہے؟ حدیث نے کہا فقط ادراکا لیلۃ القدر، یعنی گویا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حاصل کر لے گا وہ لیلہ قدر کو حاصل کر لے گا۔ لیلہ قدر کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراکا۔ یہ وما ادراکا جو ہے یہ عام حالت میں ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب نے جب اس آیت کو اس حدیث کے ساتھ ملایا اور ملانے کے بعد نتیجہ برآمد کرنے کی ہم نے کوشش کی، تو جب قرآن یہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلہ قدر کیا ہے، تو جب قرآن ایک رات جو شاید 12 گھنٹے کی 13 گھنٹے کی رات ہوگی، 13.5 گھنٹے کی رات ہوگی، کہیں کچھ، تو جناب علی ہماری جو 24 گھنٹے کی تقسیم شدہ یہ رات اور دن کے سارے دور ہیں، اس میں جناب اگر وہ 12 گھنٹے کی ایک رات بنتی ہے، 13 گھنٹے کی ایک رات بنتی ہے، تو خدا کہتا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، یہ ایک رات جو ہے اس رات کی فضیلت اور اس رات کے کمالات کو وما ادراکا، تم کیا جانو، تو جو ایک شب قدر کی رات کو نہیں جان سکتا، ارے وہ کائنات کی انتہا فاطمہ کا ادراک کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ بات واضح ہو گئی نا، کتنی اہم بات ہے۔ اب آپ اندازہ خود ہی لگا لیں کہ یہ 30 35 40 منٹ کی تقریریں ایسے موضوعات کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اب شہزادی کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ خواتین کے لیے بہت اہم ہے۔ تو کیا صرف خواتین کے لیے اہم ہے؟ نہیں، کیا ہم اور آپ مرد جو میرے سامنے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو پردے میں ہیں ان سے بھی ابھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن چلتے چلتے ہم ان سے گفتگو کریں گے، اس لیے کہ اب میں 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث میں تلاوت کر رہا ہوں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحنو
حجج اللہ علی الخلق، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ 11ویں امام نے کیا فرمایا کہ ہم ساری انسانیت کے لیے حجت ہیں۔ یہ 11ویں امام فرما رہے ہیں ساری انسانیت کے لیے کون حجت ہے؟ ہم۔ 11ویں امام فرماتے ہیں اور جدتنا فاطمہ، ہماری جدہ فاطمہ حجت علینا، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ اور پھر میں دوسرا جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ٹکڑا کس کا ہے؟ یہ ٹکڑا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا۔ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 12ویں امام کہہ رہے ہیں۔ 12ویں امام 11ویں امام مرد ہیں۔ ہم عام طور پر جو باتیں کرتے ہیں آپس میں، الرجال قوامون علی النساء کے مزاج کہ عورتوں پر مردوں کو فضیلت حاصل ہے، یہ عام عورتیں ہوتی ہیں کہ جن پر قوت کے اعتبار سے مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ سارے مرد ساری عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں یہ نہیں ہے۔ کافر مرد کسی مومنہ خاتون پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ ایک مومنہ خاتون، صاف سنیے میری باتیں، درس کا انداز بھی ہے اور مجلس بھی ہے۔ کوئی کافرہ عورت، مشرکہ عورت اگر ہے تو الگ بات ہے، اور اگر کوئی مومنہ خاتون ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے یا اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے یا والدین کی خدمت کرتی ہے، جناب وہ کیا کسی کافر مرد سے کم ہوگی؟ تو قرآن مجید کی آیت الرجال قوامون علی النساء، اس کو آپ عام مت کریے، یہ صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ وہ خواتین جو رشک ہیں، کون خواتین رشک ہیں؟ جناب سارہ فرعون سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ آسیہ زن فرعون، جناب مریم، جناب حوا، جناب فضہ، جناب ام ایمن، جناب اسماء بنت عمیس، یہ کروڑا انسانوں سے افضل ہیں۔ تو پھر شہزادی تو ان سب کی نہیں۔ 11ویں امام کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے حجت، نحن حجج اللہ، ہم سب کے لیے حجت، اور ہماری جدہ ہم پر حجت۔ تو ایسی کون سی بات ہے کہ جناب شہزادی امام پر حجت ہو جائیں؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے عام مجلسوں میں شاید اس انداز سے باتیں نہ ملیں، اچھی مجلس سے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کل بھی میں نے سنی مجلس، مولانا صاحب جو پڑھ رہے تھے طاہری صاحب، اچھی مجلس پڑھی کل انہوں نے، مجھے پسند آئی۔ عام طور پر لوگ اس قسم کی مجلس سے نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال اب امام علیہ السلام 12ویں امام وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ میری شہزادی ہے۔ امام انقلاب برپا کریں گے، امام کائنات عالم میں عدل کی حکومت قائم کریں گے۔ مولا آپ فاطمہ زہرا کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے رہے ہیں، یعنی جو تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا کا مصداق ہو اور نظام عدل قائم کرنے والا ہو، اس کے لیے اگر کوئی راہ میسر ہے تو وہ خط، وہ راہ فاطمہ ہے۔ چمکا وجود فاطمہ سے پنجتن کا نور، چمکا وجود فاطمہ سے پنجتن کا نور، نفس نبی کا نور، رسول زمن کا نور، قائم ہے تا قیام حسین و حسن کا نور، وجہ بقا بنا ہے علی کی دلہن کا نور، جلوے سے دی کے جو زمین رشک طور ہے، سن لیجئے جملہ نسیم امروی صاحب کا کلام ہے یہ، جلوے سے دی کے جو زمین رشک طور ہے، یہ پوری کائنات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ کے ظہور کا نور ہے۔ یہ سارا درود پڑھیے محمد آل آئیے ایک پہلو کی طرف جا رہے ہیں۔ شہزادی بھائی
شہزادی کا استقبال نبی کرتے ہیں، شہزادی کو بوسہ دیتے ہیں، شہزادی کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، شہزادی کا استقبال کرتے ہیں، شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر صرف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اپنی مسند پر بٹھا دیتے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ پہ غور کیجئے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی محفل ہو رہی ہو، کوئی جلسہ ہو رہا ہو، اور صدر محفل، صدر جلسہ کسی کو معین کیا گیا ہو کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اس جلسے کے صدر ہیں، جلسہ ان کی صدارت میں ہو رہا ہے، تو اپنی جگہ پر وہ بیٹھیں گے، وہ اپنی سیٹ کسی کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو جلسے کے صدر ہیں، وہ بیٹھیں گے اپنی جگہ پر۔ اب بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نبی اکرم کائنات عالم میں سردار انبیاء ہیں، نبی علیہ السلام کا اپنا ایک مقام ہے اور سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اگر نبی کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور فاطمہ کو برابر میں بٹھا دیں تو پہلو الگ ہو جائے گا، اور نبی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور جو ان کی اپنی جگہ ہو وہاں فاطمہ کو بٹھا دیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں عظمت کیا ہے شہزادی کی؟ تب حدیث قصہ کے وہ جملے ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و منوہا، مرکز تعارف رسالت بھی فاطمہ ہیں اور مرکز تعارف امامت بھی فاطمہ ہیں۔ درود پڑھیے محمد آل لہذا معصوم نے کہا ہے کہ من عرفہ، پہچانو، تو شہزادی کی ولادت سے قبل کے سارے حالات، جنت کا وسیب، وہ کھجور، وہ خرما، وہ جناب نبی اکرم کو 40 دن کے لیے الگ کیا گیا، پھر جناب شہزادی خدیجہ کے پاس آئے، اور اس کے بعد جناب اب وہ شہزادی کہ جن کے لیے زیارت کا فقرہ ہے، اگر آپ اتوار کے دن کی زیارت پڑھیں، اتوار کا دن ہے آج، اتوار کے دن کی زیارت آپ پڑھ لیں، یعنی کل اب صبح جو زیارت پڑھیں گے ہم لوگ، میں روزانہ زیارت پڑھتا ہوں ڈے ٹو ڈے، یعنی آج اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، تو جناب علی روزانہ کی جو زیارت ہے اس زیارت میں ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ میں متوجہ نہیں تھا، سیدھی بات ہے، میں اس جملے پر متوجہ نہیں تھا۔ میں نازم آباد میں مکتبۃ العلوم لائبریری میں گیا تھا ایک دفعہ کافی سالوں پہلے، تو وہاں پر ہمارے ایک دوست مولانا علی احمد صاحب تشریف فرما تھے، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے ارے آغا صاحب ادھر آئیے، بڑی کام کی بات آپ سے پوچھنی ہے۔ انہوں نے کتاب کھولی اور کتاب میں یہ جملے تھے، السلام علیک یا ممتحنتو، امتحانوں کے قبل ان یخلقو کے، ہم نے آپ کا امتحان لیا، ہم نے آپ کا امتحان لیا، قبل ان یخلقو کے، آپ کی خلقت سے پہلے اللہ نے آپ کا امتحان لیا، اس کی شرح کر دیں۔ میں تو لائبریری میں گیا تھا بس اپنی کوئی کتاب دیکھنے کے لیے، اور آغا صاحب نے مجھ سے کہا، مولانا علی احمد صاحب نے، میں بھی بہت چونکا ایک دم، اور اس کے بعد متوجہ ہوا۔ جب متوجہ ہوا تو اس کا نتیجہ جو برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی سے عہد لیا تھا کہ اے بی بی، میں نبی آخر الزماں کی بیٹی بناؤں گا آپ کو، اور نبی آخر الزماں کی مخالفت میں جتنے لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب 3 جملے اگلے سن لیجئے ذرا سی تسلی کے ساتھ۔ دیکھیں، نمرود کا مقابلہ فرعون، حامان، شداد، نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مقابلہ کیا۔ نمرود نے لبادہ اسلام نہیں پہنا تھا، نہیں اوڑا تھا، نہیں زیب تن کیا تھا، وہ کہتا تھا میں الہ ہوں، میں کافر ہوں، میں آپ کے خدا کو نہیں مانتا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کے خدا۔ تو وہ تو اعلانیہ مخالفت کر رہا تھا، جب اعلانیہ مخالفت کر رہا تھا مشکل تھا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، مشکل تھا، لیکن ابھی یہ لفظ بدل دوں گا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل فرعون تھا، کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مقابلہ کرنا مشکل تھا۔
شداد، حامان، یہ سارے لوگ جتنے بھی تھے کافر. قوم نوح مانتی نہیں ہے جناب نوح کو، یہ سارے انبیاء کی. لیکن نبی اکرم کا جو مقابلہ تھا، نبی اکرم کا وہ مقابلہ کن لوگوں سے تھا؟ وہ عرب کے بدو، مشرکین، بت پرست، ان کے ساتھ مقابلہ تھا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ کو مقابلہ کرنا ہے کن سے؟ کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی. تو پوری حیات طیبہ نبی اکرم کی دیکھ ڈالیے، نبی اکرم نے کافروں سے تو جنگ کی، منافقین سے جنگ نبی نے بھی نہیں کی. اور منافقین سے جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کی پہلی مجاہدہ کا نام فاطمہ زہرا ہے. ابراہیم کے لیے آسان ہے، فرنٹ لائن پر کافر سامنے ہے. جناب حضرت موسیٰ کے لیے آسان ہے، فرنٹ لائن پر فرعون ہے اور یہ سارے کافر. لیکن جو آسین کے سانپ ہیں ان سے مقابلہ کرنا، یہ جو ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ دافع ولایت ہے فاطمہ، یا دافع، ابھی جو یہ پڑھ رہے تھے امیر صاحب کہ جناب علی ولی اللہ کی دافع ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کوئی آسان کام ہے؟ منافقین کے ساتھ مقابلہ کرنا کیا یہ آسان کام ہے؟ نہیں، یہ تو آسین کے سانپ ہیں، میرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان بھی ہیں. ارے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یہ منافقین تشت از بام نہیں ہو سکتے تھے. یہ فاطمہ تھی کہ جنہوں نے ان منافقین کے چہروں کو آشکارا کر دیا. یہ شہزادی ہے، مولا علی بات کی بات ہے. میں تو آج صبح بھی میں نے یہ جملہ کہا کہ جب دربار میں آپ آئی ہیں تو آپ نے خطبہ پڑھا. ذرا ایک مومن ہوں، شہزادی سے عشق ہے مجھے، اور میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں. میں بیمار تھا، شہزادی نے مجھے صحت دی ہے پچھلے سال. ظاہر سی بات ہے آپ کے علم میں ہے، تقریباً لوگوں کو معلوم ہے. میں تو شہزادی سے توسل کرتا تھا، اور میں نے شہزادی سے عہد کیا تھا کہ شہزادی میں شفا پا گیا تو آپ کی مجلسیں، ظاہر ہے کہ میں کبھی مادیات کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو میں نے شہزادی سے عہد کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ عہد کیسا ہے؟ آغا کاظم قزوینی انہوں نے کتاب لکھ دی، من المہد الی اللحد، بڑی موٹی سی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. تو ان کی پوری ہسٹری کے اندر تفصیلی واقعہ ہے. ایک جملے میں بتا رہا ہوں کہ جب عراق کی فوجیں انہیں گرفتار کر کے لے گئیں اور پھاوڑے اور بیلچے اور ہتھیار سارے نکال کر کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ فاطمہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی زندگی پر ایک کتاب لکھ دوں گا. یہ آغا کاظم قزوینی، اردو ترجمہ ہو گیا ہے. اتفاق ہے مولانا محمد علی نقوی صاحب نے یہ کتاب مجھے گفٹ میں دی اور میں نے اس کتاب کو پڑھا. پھر اور بھی کتابیں آغا قزوینی کی لے لی، میں نے خرید بھی لی، کچھ لوگوں نے دے دی مجھے. تو اب جناب علی یہ ایک عہد ہے فاطمہ زہرا کا. تو جناب دربار میں آئی ہیں تو کیا علی سے بڑھ کر فاطمہ خطبہ دے سکتی ہیں؟ سوچئے گا ذرا. مولا علی کی نہج البلاغہ ہے یا نہیں ہے؟ غرر الحکم ہے یا نہیں ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کیا کائنات عالم میں کوئی خطبہ دے سکتا ہے؟ مولا علی خاموش ہیں اور فاطمہ خطبہ دے رہی ہے. سوچئے گا. اس کا جواب میں ابھی نہیں دوں گا، ہاں جواب ہے میرے پاس، لیکن فاطمہ زہرا خطبہ دے رہی ہیں. اور جناب اب یہ خطبہ جو ہے، اب میں نے چونکہ وہ 2 حدیثیں جو پڑھی ہیں کہ 11ویں امام نے کہا کہ وہ ہم پر حجت ہیں، 12ویں امام نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے نمونہ عمل ہیں. تو اب ولادت سے قبل، ولادت سے پہلے کے مراحل ظاہر 20 جمادی الثانی انشاءاللہ جو جشن کی محفلیں ہوں گی وہاں بیان کروں گا. لیکن اس وقت جناب شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، جناب جب خواتین نے ان سے ترک کے تعلقات کر لیا، یہ جملہ سن لیا اور آپ بس سمجھ لیں کہ اب مدینے والے اور مکے والے جناب خدیجہ سے ملتے ہی نہیں ہیں. جناب خدیجہ بلاتی ہیں، منع کر دیتی ہیں وہ عورتیں، نہیں آئیں گے ہم آپ کے پاس. تو اب جناب نبی گھر میں آئے، اور جب نبی گھر میں آئے تو دیکھا خدیجہ کمرے میں اکیلی ہیں لیکن باتیں کر رہی ہیں.
کمرے میں تو اکیلی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں. آج کے زمانے میں کوئی چلتے چلتے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہہ لیتے ہیں کہ جناب یہ موبائل پر باتیں کر رہے ہوں گے، ہینڈ فری ان کے کان میں لگی ہوئی ہوگی، یہی ہوتا ہے نا. تو اب خدیجہ باتیں کر رہی ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا. نبی اکرم نے کہا کہ اے میری ہمسر آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو کہا یہ شکم میں جو مولود ہے یہ میری تسلی کا سامان کر رہا ہے. یہ آپ سمجھ گئے؟ یہ امتحان جو ہے وہ اللہ نے وہاں سے لیا. تو جب کربلا کا پورا واقعہ پروردگار نے فاطمہ زہرا کو بتایا اور وہ عالم نور کی منزل، تو جب جناب سیدہ کو سب کچھ بتا دیا تو سیدہ کا امتحان ظاہری ولادت کے بعد نہیں شروع ہوا ہے، عالم نور میں، مقام احساس میں اور مقام ذمہ داری میں کہ مجھے یہ کام انجام دینے ہیں کہ میرا بیٹا بھی شہید ہوگا، محسن بھی شہید ہوگا، حسین بھی شہید ہوگا، حسن بھی شہید ہوگا. تو یہ امتحان عالم نور میں شروع ہو گیا تھا. اس پر گہری نظر رکھیں. ہم اور آپ جناب سیدہ کی ایک مجلس کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق معرفت ادا کر دیا، نہیں. تو اب جناب علی میں پہلو بدل کر آپ کی خدمت میں یعنی خواتین کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شہزادی سے جب پوچھا گیا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، مولا علی سے کہا. مولا علی نے کہا کہ اس کا جواب میں آپ کو ابھی نہیں دوں گا. علی کو معلوم ہے، لیکن سوال کس سے کرنا چاہیے اور جواب کون دے؟ خاتون کا سوال ہے تو خاتون جواب دے. علی گھر میں آئے، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، علی گھر میں آئے اور کہا کہ آج نبی نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے. تو شہزادی نے برجستہ کہا کہ جناب کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال چھپے رہیں. آپ جو حدود ہیں پردے کے کہ جناب جو وضو کا حصہ ہے آقا خمینی نے کہا کہ جناب کھلا رکھ سکتے ہیں. خوئی کا فتویٰ تھا احتیاط واجب کی بنا پر، اور اس کے بعد جب علماء نے اس کی تشریحات لکھی، آقا مطہری شہید کی کتاب عورت پردے کی آغوش میں یا فلسفہ حجاب، دو نام سے یہ کتاب چھپی، اور عورت پردے کی آغوش میں آقا مطہری شہید کی کتاب. تو اب جناب علی پیروں میں آپ کے ایسی چیز ہونی چاہیے. میں نے ایسی چیز کہا جراب یا موزہ یا ساکس نہیں کہا کہ اگر اسے پردہ ہو جاتا ہے تو جناب آپ کو پیروں کا بھی پردہ کرنا ہے اور آپ کو بالوں کا بھی پردہ کرنا ہے. اور آج اگر ہم جناب سیدہ کی مجلس میں آئیں اور ہمارے بال کھلے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق معرفت تو چھوڑیں، شہزادی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. شہزادی دین کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ دین کے لیے مکی زندگی، اس میں شیب ابی طالب کو مد نظر رکھیں. آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. 3 سال اور یہ بچی 2 سال 2.5 سال کی بچی شیب ابی طالب 3 سال تک کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں. اور جناب چمڑا، دباغت ایک لفظ ہے اردو زبان میں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے یہ دباغت. اب تو اردو بھی سمجھانی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمارے لکھنؤ کے جو بچے ہیں انہیں بہت بات کمال اردو آتی ہے، لہذا ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. جب چمڑا موٹا ہو اور اسے کوٹا جائے اور کوٹ کوٹ کر اتنا پتلا دبا کر دیا جائے کہ اسے منہ میں رکھیں تو وہ چبانے کے قابل ہو جائے، یہ لفظ سمجھ لیجئے گا. تو ایسے چھال، درخت کے چھلکے، پتے، چمڑا، اسے کوٹ کوٹ کر جناب دباغت کرتے تھے اور اس کے بعد منہ میں رکھتے تھے. خدیجہ ہوں، جناب ابو طالب ہوں. اب آپ سمجھ رہے اسلام مذاق نہیں ہے، یہ دین اسلام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اسلام کی قربانیاں ہیں. کافروں نے ظاہر سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے، اور جب سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے تو یہ بچی بھی تو ہے وہاں پر، علی بھی ہیں، عقیل بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، خدیجہ بھی ہیں. تو بچی کا امتحان میں نے کہا ہے کہ عالم نور، اور یہ دنیا کا امتحان کہ جناب یہاں بھوک اور پیاس کے مسائل. تو استقامت اور مقاومت، استقامت یہیں سے استقامت مادی شروع ہو گئی، اہل بیت کے لیے انتخاب. اور اس کے بعد جو مکی زندگی ہے وہ تاریخ میں پڑھیے، پھر مدنی زندگی میں آ جائیے. ہمارے ہاں تو اب سوئی گیس سے یعنی سوئی کے علاقے سے گیس آتی ہے،
اور گیس بند ہو جاتی ہے تو ہم وابلہ بھی کر رہے ہیں، اور جناب کھانا بازار ہوٹل سے آ جاتا ہے۔ وہاں اس زمانے میں کوئی گیس ویس نہیں تھی، فاطمہ کھانا پکاتی تھیں تو لکڑیوں پر پکاتی تھیں، فاطمہ کھانا بناتی تھیں، بچوں کے کپڑے دھوتی تھیں، تو جناب یہ کاہے پر؟ فاطمہ لکڑی پر۔ اور اس کے بعد اب میں اس مرحلے کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیے بدر، احد، خیبر، خندق، شہزادی کی شادی ہو گئی ہے، شہزادی اب ہمسر کے ساتھ ہیں، اور فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی فضیلت ہے، اور اس فضیلت فاطمہ میں علی کی فضیلت موجود ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ہمسر علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں دبئی جا رہا ہوں، وہاں سے ڈالر کما کر لے کر آؤں گا، بلینو مل جائے گی، پجیرو مل جائے گی، بڑا مکان مل جائے گا۔ فاطمہ بابا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بدر کا مارکہ ہے، بابا جا رہے ہیں، یہ احد کی منزل ہے، بابا جا رہے ہیں، اور شوہر بھی جا رہے ہیں، بابا بھی جا رہے ہیں۔ یہاں پیسے کمانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جناب شہید ہو جائیں، عین ممکن ہے زخمی ہو کر آ جائیں۔ تو احد میں بھاگنے والوں کا تذکرہ کر کر کے نعرے لگانا اور بات ہے، اور مولا علی کے سر پر 18 تلوار کے زخم اور ان زخموں سے بہنے والے خون، اور فاطمہ زہرا کا ان خون آلودہ تلوار کو صاف کرنا، یہ ہمارے منبر پر کوئی نہیں پڑھتا۔ علی صحیح سلامت گئے تھے، نعرے حیدری لگایا، اور جناب جنگ احد فتح ہو گئی۔ کیا ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، میرے جملے سن لیں، ایسا نہیں ہوا۔ اچھا خندق، عمر ابن عبد ود، اس کو زومانی الفاظ میں استعمال کر کے نعرے تو لگ جاتے ہیں، لیکن عمر ابن عبد ود نے جو تلوار لگائی تھی مولا کی، تو تلوار نے خود کو کاٹ دیا تھا، یعنی وہ لوہے کا جو آپ نے چہرے پر پہنا ہوا تھا، ایک چادر کی کا خود جو ہے وہ کٹ گیا تھا، اور علی کا سر زخمی ہو گیا تھا۔ اس زخمی سر کو فاطمہ زہرا کی کیفیت سے ملا کر دیکھیں، اس کو ملائیں۔ نعرے لگانا آسان ہے، شہزادی کی اس کیفیت کو درک کرنا آسان نہیں ہے کہ جناب مولا علی زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں گھر میں آئے۔ وہاں کوئی ایسے بڑے ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، وہاں بس عام زندگی تھی، بلکہ عام زندگی بھی نہیں تھی، چھوٹا سا گھر فاطمہ کا، اور فاطمہ زہرا خود ان سارے مسائل کے باوجود درس قرآن بھی دے رہی ہیں، درس حدیث بھی دے رہی ہیں، میدان میں جانے والے مجاہدین کی خدمت بھی کر رہی ہیں، اور جناب جب ضرورت پیش آ گئی اور نبی کا وصال ہو گیا اور حق غصب کر لیا گیا، ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی، جب حق غصب ہو گیا تو فاطمہ اس انداز سے دربار کے اندر آئی ہیں کہ ان کی چولیں ہلا دی ہیں۔ ابن ابی الحدید، میں 3-4 جملے ابھی پڑھوں گا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دو میرے پاس جو ہے پورے فٹ نوٹ موجود ہیں، یہ پورا خطبہ فدق یہ پیج ہے میرا، یہ جو ہے یہ ساری ترتیب میں نے بنائی ہے، اور یہ ساری ترتیب یہ خطبہ فدق ہے جو بہت کم پڑھا جاتا ہے، لہذا شہزادی جو ہیں، اب بس آخری مرحلے میں داخل ہو جاتا ہوں۔ شہزادی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بابا کی خدمت کر کے بابا سے ام ابیہا کا خطاب پا رہی ہوں، اور میں شوہر کی خدمت کر کے میں حق کے رفاقت ادا کر رہی ہوں، اور بچوں کو پال کر نہیں، بچوں کی تربیت کر کے نسل امامت کو دوام دے رہی ہوں۔ یہ ساری ذمہ داری، یعنی خواتین کو جو ہے وہ درس بھی دے رہی ہیں مدینے میں، لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے رہی ہیں، اور جب ضرورت پیش آئی تو دربار میں منافقین کے سامنے بھی آ گئی فاطمہ، اور فاطمہ نے کیا کہا؟ فاطمہ کے جملے، اب ظاہر پورا خطبہ فدق پڑھنے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ 6 مہینے چاہیے، اگر آپ پورا خطبہ سنیں اس کی شرح سنیں
تو اتنی موٹی موٹی کتابیں شرح میں علماء نے لکھی ہیں، لہذا آغا 10 غیب شہید نے کتاب لکھی اور میں نے کچھ حصہ وہاں فجر کی نماز کے بعد بیان کیا۔ شہزادی نے سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا، پھر شہزادی نے فروع دین کا تذکرہ کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ توحید کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ یہ فروع دین کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ اس میں امر بالمعروف کا خاص طور پر آپ نے تذکرہ کیا۔ ان سارے ذکر کے بعد اب شہزادی کہتی ہیں کہ خدا کا ایک عہد و پیمان تمہارے درمیان خدا کی یادگار ہے جسے اس نے تم پر خلیفہ بنایا۔ یہ کون ہے کہ جسے اللہ نے خلیفہ بنایا؟ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہ کا عہد تھا اور یہ عہد خلیفہ بنانا تھا اور اللہ نے خلیفہ بنایا۔ دیکھیے وہ لوگ جو خلیفۃ الرسول اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، فاطمہ ان کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ تم خلیفہ نہیں ہو، یہ میرا شوہر علی خلیفہ ہے اور اسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خطبہ پڑھنا چاہیے، یا کبھی ایسی مجلسیں ہوں کہ جسے صرف خطبہ پڑھا جائے اور خطبے کی شرح کی جائے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں اور ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا۔ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ آیت آپ نے اولی الامر تک تو سنی ہے، میں نے بھی ابھی پوری آیت تلاوت نہیں کی ہے، کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے میں نے۔ تو کہہ رہی ہیں شہزادی کہ ہماری اطاعت، کون ہے شہزادی؟ صدیقہ ہیں۔ صدیقہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اطاعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے سامنے مد مقابل غاصبو، تمہاری اطاعت اللہ نے واجب قرار نہیں دی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، ہماری اطاعت کرو۔ اور 2 جملے اور پڑھ رہا ہوں۔ ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا تاکہ دین اسلام اپنے اصلی نظم اور حالات پر برقرار رہے۔ ہماری اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا کہ دین اسلام اپنے صحیح انداز سے قائم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تم دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، اگر ہماری اطاعت کرو گے تو دین اصل حالت میں قائم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے گا۔ ہماری اطاعت کرو گے تو شیرازہ اسلام کا بکھرنے نہیں پائے گا۔ تو میں یہ شہزادی کے جملوں کو اگر ان خلفاء، ان درباریوں کی طرف منطبق کروں تب ٹھیک ہے کہ شہزادی نے ان سے کہا، اور اگر پلٹ کر میں شہزادی کے نام لیواؤں سے کہوں کہ جناب شہزادی کا حق معرفت حاصل کر کے، آل محمد کی صحیح اطاعت کر کے حق اللہ اور حق الناس اور حق امام ادا کرو، اس کے لیے آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ دین شناس بن جاؤ۔ جب تک دین شناس نہیں بنو گے، فقہ، اسلام، اخلاق اور معرفت، یہ ساری چیزیں جب درک نہیں کرو گے، کوئی نعرے لگا رہا ہے تو واہ واہ، اور کوئی دین کے فقہ کے کوئی بات بتا رہا ہے تو چہرے اتر جاتے ہیں، لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حق کے فاطمہ اور معرفت فاطمہ ادا نہیں ہو سکا۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی کہہ رہی ہے میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ تمہیں کس طرح گوارا ہے، شہزادی کہہ رہی ہیں تمہیں کس طرح گوارا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں اور تم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو۔ بس 4 فقرے میں نے پڑھے اور آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک دفتر ہے پورا بھرا ہوا، یہ تو میں نے لکھا ہے اس کو،
اور کتابیں اتنی موٹی موٹی کتابوں سے میں نے کچھ جملے لکھ لیے ہیں۔ تو شہزادی کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ تم ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ شہزادی نے جھنجھوڑ دیا ہے، اور ایک مرتبہ شہزادی نے اس انداز سے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو تم ستم ڈھا رہے ہو، قرآن کی اس آیت تو دیکھو کہ جس میں ہماری مودت کا حکم دیا گیا، اجرکم علی اللہ۔ شہزادی جو امتحان دیتی چلی آ رہی ہیں، کیا اہل مدینہ کا آنا مولا کے پاس اور مولا سے آ کر کہنا کہ یہ فاطمہ دن میں بھی روتی ہیں اور رات میں بھی روتی ہیں۔ جناب ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا ہے، یاد رکھیے گا، یہ 60 ہجری اور 61 ہجری کی بات نہیں ہے، یہ 11 ہجری کی بات ہے۔ شہزادی نے خطبے میں خود فرمائی ہے کہ تمہارا دور نبی کے دور سے متصل ہے، یعنی ابھی کتنا دور گزرا ہے، ابھی تو نبی کا انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، اور شہزادی مدینے میں رہتی ہیں۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ تعزیت کے لیے آتے، پرسداری کے لیے آتے، تسلی کے لیے آتے۔ فاطمہ کس پر رو رہی ہے؟ فاطمہ اپنے بابا پر رو رہی ہیں، فاطمہ رسول اللہ پر گریہ کر رہی ہیں، فاطمہ مسلمانوں کے نبی پر گریہ کر رہی ہیں، اور یہ مسلمان کہ جن کی دنیا اور جن کا دین اور جن کی آخرت نبی اکرم ہی سے وابستہ ہے، اور نبی کا انتقال ہو، وفات پائے، اور جناب رونا تو دور کی بات، اگر فاطمہ رو رہی ہوں تو ان سے یہ کہیں کہ فاطمہ کے رونے سے ہماری نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ ابو الحسن یا فاطمہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا تشریف لائے اور کہا بنت رسول ان مسلمانوں کا پیغام سن لیجئے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے کہ ایک وقت رویا کریں۔ تو علی ابن ابی طالب نے ایک امام بارگاہ بنوایا، اور امام بارگاہ جو مدینہ گیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ جناب مولا علی تاریخ عالم کے پہلے مؤسس ہیں امام بارگاہ کے، کہ جناب اس کا نام بیت الحزن رکھا گیا، بیت الاحزان، کہ جناب جہاں پر گریے کے لیے فاطمہ جاتی ہے، کبھی سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پر جاتی ہے، اور کبھی بیت الاحزان وہاں جاتی ہے جو مکان یا کمرہ بنایا گیا، یہ فاطمہ ہے۔ اور فاطمہ کتنی ستم رسیدہ بی بی ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے گھر پر لکڑیاں آ جاتی ہیں، یہ لکڑیاں لانے والے یہودی تھے، کافر تھے، یہ سابی تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، نہیں یہ سارے کلمہ گو تھے، اس کے باوجود لکڑیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو فاطمہ زہرا کا جملہ ہے، فاطمہ کہتی ہے اس گھر میں حسن حسین رہتے ہیں، اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے، تو کہنے لگے ہوا کریں ہم تو اس گھر کو آگ لگائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ستم رسیدہ فاطمہ ایک مرتبہ تاریخ کے جملے لوائج الاحزان اور مصباح سے میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں کہ فاطمہ دروازے کی اوٹ میں تھی کہ قنفذ نے ایک ایسا جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا کہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی اور محسن شہید ہو گئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ فاطمہ گر گئی اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر آ گیا۔ یہ ظالم اسی دروازے پر چڑھتے چلے گئے اور دروازے سے چڑھ کر یہ ظالم گھر کے اندر داخل ہو گئے، مولا کے گلے میں رسی ڈال دی اور رسی ڈال کر کھینچ کر لے کر کے گئے۔ اس عالم نے فاطمہ نے جناب فضہ سے سوال کیا، اما فضہ ذرا مجھے سہارا تو دے، ذرا مجھے سنبھالا تو دے، میرا محسن شہید ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ فضہ نے سہارا جو دیا تو پوچھنے لگی اما ابو الحسن کہاں؟ تو کہنے لگی فضہ شہزادی وہ سامنے جا رہے ہیں اور ان کے گلے میں رسی ہے۔ تب شہزادی نے کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی۔ امیر المومنین نے کہا فاطمہ دین کے لیے ان مصائب کو برداشت
کر لو۔ اور فاطمہ ایک مرتبہ آخری منزل جب آئی، ایک مرتبہ مولا علی سے کہا میرے بعد آپ عقد ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ مرد بغیر عورت کے نہیں رہ سکتے، آپ عقد کیجئے گا، میرے بچوں کی خدمت گزار۔ اور اس کے بعد کہا ارے میرے جنازے میں فلاں فلاں کو آنے نہ دینا۔ میں تعجب کر کے اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ فاطمہ دستور یہ ہے کہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارے ہاں انتقال ہو گیا، آؤ تدفین کے لیے آؤ، اور آپ کہہ رہی ہیں فلاں فلاں آنے نہ پائے، تو اب نصائب فاطمہ کا اندازہ لگائیں۔ اور اس کے بعد بس 2-3 جملے آخری، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ارے میری قبر کے متعدد نشانات بنائیے گا، ایک قبر نہیں متعدد نشانات۔ ارے شہزادی یہ کیا بات ہوئی؟ تو شہزادی کہیں گی اے ذاکر، ارے میں جو بات سمجھ رہی ہوں تم نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ ظالم ارے میری قبر کو کھو دیں گے، میری قبر کو کھولیں گے۔ تو میں 10 بستہ کہوں گا ارے فاطمہ علی کی تلوار کی وجہ سے یہ اس زمانے میں قبر تو نہ کھول سکے، لیکن ہائے 1925 آئے اور ایک مرتبہ ارے ٹینکے اور بختر بند گاڑیوں کے گولے ارے مزار فاطمہ پر برسنے لگے۔ فاطمہ ارے کل بھی مظلومہ تھی، فاطمہ آج بھی مظلومہ۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آفات سماوی ارضی سے محفوظ فرما۔ پروردگار شہزادی کو ہم سے راضی فرما، پروردگار شہزادی کی خوشنودی نصیب فرما۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو اور پوری کائنات میں جو شہزادی کے نام لیوا ہیں، پروردگار ان سب کو تمام آفات سماوی ارضی سے محفوظ فرما، ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ان سب کو جو کائنات میں آپ کے نام لیوا ہیں، آپ ان سب سے راضی ہو جائیں۔ پروردگار ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اور علیل ہیں، جن جن لوگوں نے کہا پرچے پہ نام نہ ہو لیکن جن لوگوں نے کہا ان سب کو، اور عفت بانو، زاہدہ بیگم، اصغر عباس، عالیہ بانو، علی اکبر، اور ہمارے درمیان جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی طرف جب ہم جاتے ہیں، میں مصائب پڑھ رہا ہوتا ہوں اور جنت البقیع کا منظر میرے سامنے آتا ہے تو شہزادی کی قبر، بہرحال اختلافی روایت اپنی جگہ، لیکن ہمارا خیال اور تصور ہے کہ یہ فاطمہ کی قبر ہے۔ خدا بندہ فاطمہ زہرا کی قبر کے آشیانے کے لیے ظہور امام علیہ السلام میں تعجیل فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ یوسف حسین ابن قاسم حسین، مہر النساء بنت ظفر عباس، سید سرور حسین ابن نادر حسین، شہناز باقر بنت باقر علی، جاوید اقبال ابن سبتی علی، تمام ارواح مومنین و مومنات، یہاں جتنے مومنین ہم اور آپ تشریف فرما ہے، ہم سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ